نبی علیہ السلام کے ان کشاد کا ہی کارنامہ ہو سکتا ہے جن کی تربیت خود نبوت نے فرمائی۔ عام آدمی تو روزہ نہیں رکھ سکتا، روزہ رکھ لے تو وہ چل کر نہیں سکتا، کھجور کا ایک دانہ کھا کر یا دو دانے کھا کر اور ایک گلاس آج کی صلاح میں گئے پانی کا پی کر روزہ رکھنا، اور عرب کی گرمی تو قیامت کی گرمی ہوتی ہے، وہاں تو زمین توبے سے زیادہ گرم ہوتی ہے کہ جوتے کے ساتھ ہی آدمی چلے تو جوتے کا تلوا بھی اتنا گرم ہو جاتا ہے کہ جو برداشت سے باہر ہے۔ چنانچہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی صحبت کا یہ اثر تھا، آپ کی تربیت کا اثر تھا، آپ سے والہانہ محبت و عشق کا یہ اثر تھا کہ صحابہ نہتے ہونے کے باوجود اسلام کے بڑے مال کے دشمنوں سے جنگ ماہ رمضان میں ہی کرتے رہے۔ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی جسے فتح مبین سے نوازا گیا کہ بے شک ہم نے آپ کو کھلی فتح عطا فرمائی، اس سے مراد فتح مکہ ہے، کیونکہ ماہ رمضان میں موضوع زیادہ ہوتے ہیں۔ جمعۃ المبارک تقریباً 4 آئے تو ہر موضوع بیان نہیں کیا جا سکتا، یہ موضوع بھی ماہ رمضان کا تھا جسے ہم آج ماہ شوال میں اسے بیان کر رہے ہیں۔ فتح مکہ کا آغاز صلح حدیبیہ سے ہو چکا ہے۔ جو معاہدہ صلح حدیبیہ میں ہوا وہ تعبیر تھی اس خواب کی جسے فتح مکہ کی صورت میں دیکھا گیا۔ صلح حدیبیہ کی خلاف ورزی مکہ والوں نے خود کی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنا سفیر بھیجا، مکہ والوں کو خبردار کیا کہ تم نے عہد شکنی کی ہے، بجائے اپنی خطا و غلطی تسلیم کرنے کے مشرکین مکہ کی اکڑی ہوئی گردنیں اور زیادہ اکڑ لی۔ رب العالمین کی غیرت جوش میں آئی، رب نے فیصلہ فرما دیا محبوب اب تیاری کرو، یہ اکڑی ہوئی گردنیں یا تو کاٹ کے رکھ دی جائیں گی یا پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دربار خدا بندی میں چھپا دی جائیں گی۔ مکہ والوں کو اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ ہم نے تلخ جواب دے کر اچھا نہیں کیا، چنانچہ انہوں نے ابو سفیان جو سردار تھا مکہ کا اسے روانہ کیا کہ مدینہ طیبہ جاؤ، مسلمانوں سے بات چیت کرو، یہ جو جنگ کا خطرہ ہمارے سر پر آ پہنچا ہے اسے ٹالنے کی کوشش کرو، اور جو صلح حدیبیہ کا معاہدہ ہوا تھا اس کی تجدید اثر نو کرا کے آپ میں سے اکثریت کے دل میں یہ بات ہوگی کہ ابو سفیان کو اس لیے بھیجا گیا کیونکہ ابو سفیان کی بیٹی نبی علیہ السلام کی بیوی سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، تو یہ سسر ہوئے خود ابو سفیان
سفیان کا انتخاب کیا گیا کہ رشتہ بڑا قریبی ہے تو انہیں بھیجا جائے۔ چنانچہ ابو سفیان مدینہ طیبہ پہنچا، جس کے من میں خیال ہے پہلے میں اپنی بیٹی کے گھر جاؤں، بیٹی سے ملاقات کروں۔ آ کے اس نے دروازے پر دستک، اندر سے آواز آئی، من دقل باب، ارے کون ہے دروازے پر دستک دینے والا؟
مجاہدین کو تیاری کی اجازت دی ہے، حکم دیا ہے، تو کہاں جانے کا ارادہ؟ ادھر تیاریاں مکمل ہوئی ہو رہی تھی، ادھر آپ نے ایک اور سخت عادت جاری فرمایا مدینہ طیبہ کے تمام راستے منقطع کر دیے ہیں، مدینے کا کوئی شہری باہر نہ جا سکے، باہر کا کوئی مسافر شہر کے اندر داخل نہ ہو سکے۔ پہلا دینے والوں میں مولا علی المرتضیٰ کی بھی ڈیوٹی، آپ بھی پہرے دار کہ مدینہ طیبہ میں داخلے کی کتنے راستے ہیں، وہاں پر پہرے دار سیکورٹی گارڈ کھڑے کر دیے گئے، مجاہدین فوجی کھڑے کر دیے گئے، کوئی باہر کا مسافر اندر داخل نہ ہو، یہاں کا باشندہ باہر نہ جائے، تاکہ ہماری تیاریوں کی اطلاع کسی تک نہ پہنچے، ہمارے راز رہے۔ یہ بہت بڑا فیصلہ تھا۔ اب جو مال تجارت آتا، نبی علیہ السلام نے فرمایا مدینے سے باہر فلاں میدان کے اندر منڈی لگا دو، مال تجارت وہاں آیا کرے۔ ایک لسٹ بنائی تاجروں کی، بااعتماد تاجروں کو اجازت نامہ جاری کیا گیا، صرف یہ شہر سے باہر جائیں گے منڈی تک، اور وہاں مال کی خرید و فروخت ہوگی، اور وہاں مال بیچیں گے، نیا مال خریدیں گے اور اسے شہر میں لے کر آئیں۔ حضرت حاتم بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ بڑے ذہین صاحب، اپنی ذہانت کی وجہ سے انہوں نے بھانپ لیا کہ اللہ کے رسول یہ تیاری کسی اور علاقے کے لیے نہیں کر رہے، یہ مکے میں چڑھائی کرنا چاہتا، مکہ فتح کرنا چاہتا۔ خفیہ طور پر ایک خط لکھا اپنے اہل و عیال کے، حضرت حاتم کی بیوی بچی ابھی رشتہ دار مکے میں تھے، چنانچہ ایک مدینے کے تاجر تھے سیفی، ان کی کنیز کی سارا، اس کو پیسے دی، اجرت دی، اسے یہ رکا دیا کہ اپنے باغوں کے گچھے کے اندر جہاں تم نے چوڑا بنانا ہے اس کے اندر یہ خط چھپا کے لے لے، کیونکہ تیرا آقا اس کے نام اجازت نامہ ہے، وہ غیر منڈی تک جا سکتا، مال تجارت کی، تو اس کے ساتھ باہر نکل جانا شہر سے، اور موقع دیکھتے ہی وہاں سے فرار ہو کر کوئی راستہ اختیار کر کے مکے پہنچنا، اور یہ خط میرے رشتہ داروں تک پہنچا دے۔ ادھر وہ عورت روانہ ہو گئی خط لے کر، ادھر نبی علیہ السلام نے فرمایا علی کو بلاؤ، سبحان اللہ، مولا علی المرتضیٰ پیش ہو گئے، آپ نے فرمایا
جب ایک منزل رہ گیا مکہ تو ایک جگہ کا نام ہے مر الزہرا. یہاں سے پہلے ایک مقام پر پہنچے تھے جہاں اللہ نے قرآن آیات نازل فرما کے محبوب کو کہہ دیا اے محبوب آپ کے غلاموں کی حالت دیکھی نہیں جاتی, صحابہ سے کہہ دو کہ رب نے تمہیں اجازت دے دی ہے کہ سفر کی حالت میں تم نے روزہ نہیں رکھنا. اللہ کے نبی نے روک دیا, منع فرما دیا کہ آج کے بعد تمہارے اوپر روزے موقوف ہو گئے جب تک سفر میں ہو. مسافر کو اجازت ہے کہ روزہ نہ رکھے, بیمار کو اجازت ہے روزہ نہ رکھے, مجبور بے بس کو اجازت ہے ضعیف المرغوں پہ روزہ نہ رکھے. چنانچہ صحابہ کرام نے پھر روزہ ترک کر دی. آج مر الصحران پہ پہنچے. نبی علیہ السلام کائنات کے سب سے بڑے سپاہ سالار آدم, آپ نے حکم جاری کیا, فرمایا خیمے ایک دوسرے سے دور دور ہٹا کے لگائے جائیں. شام ہونے کو تھی, فرمایا شمع روشن کر دی تاکہ مکہ والوں کے اگر جاسوس آئیں دیکھنے کے لیے کہ کتنے لوگ آئیں تو جہاں تک نگاہ جائے وہاں تک شمع شمع خیمے خیمے نظر آئیں. ان کے دل کے اندر ہمارا روح تب طاری ہو جائے, انہیں یقین ہو جائے کہ اتنے بڑے لشکر دین کا مقابلہ اب مکہ نہیں کر سکتا. یہ حکمت عملی تھی. چنانچہ خیمے الگ الگ نصب کر دیے گئے, شمع روشن کر دی گئی, مکہ والوں تک بات پہنچ گئی تو ایک جاسوسی گروپ وہاں سے آیا. اب اس کی قیادت پھر ابو سفیان کر رہے تھے. آج پھر ابو سفیان اور جماعت کے ساتھ آئے جاسوسی کرنے کے لیے, منہ لپیٹ کر چادروں کے ساتھ رات کے اندھیرے میں گھس گئے کہ دیکھو تو صحیح. اب جو ہی منظر نامے پر نگاہ ڈالی تو اللہ نے ہر کافر کے دل میں خوف پیدا کر دیا. یہ کامیابی کے لیے پہلی سیڑھی ہے کہ دشمن ڈر جائے. جب دشمن کے دل میں خوف اور ڈر پیدا ہو جائے اور تمہارے دل میں اطمینان اور سکون پیدا ہو جائے گا تو پھر فتح تمہاری ہے. ابو سفیان گھوم رہا ہے, اپنے ساتھوں سے باتیں کر رہا ہے. وہاں قریب ہی ڈیوٹی تھی پہرا دینے کی نبی علیہ السلام کے پیارے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ. زمانہ جاہلیت میں نبی علیہ السلام کے چچا عباس اور ادھر ابو سفیان آپ میں لنگوٹے یار تھے, ایک دوسرے کی آوازیں اچھی طرح پہچانتے. ابو سفیان کی آواز کان میں پڑی, حضرت عباس بھاگ گئے, ابو سفیان ہے. فوراً آواز دی نام لے کر, اے ابو سفیان بھاگنے کی کوشش نہ کرنا, مار دیا جائے گا. جلدی میرے قریب آ جا. ابو سفیان کا دل تو پہلے ہی خوف زدہ تھا, اور دوڑ کر حضرت عباس کے پاس آ گیا. حضرت عباس نے فرمایا دیکھ, ہے تیرے اندر جرأت میرے بھتیجے کا مقابلہ کرنے کے لیے. ابو سفیان کانپ رہا ہے. ارے عباس تو بتا مجھے کیا کرنا چاہیے. فرمایا اگر سرداری بچانا چاہتا ہے, اپنی دولت و کاروبار بچانا چاہتا ہے, اگر اپنی جان بچانا چاہتا ہے, اپنے سر و گردن کو بچانا چاہتا ہے, تو جا میرے ساتھ میرے نبی کے پاس کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو جا. اس کے علاوہ کوئی حل نہیں. ڈر تو پہلے ہی چکا تھا. اب بندے کو عباس جلدی کرو, مجھے اپنے بھتیجے کے پاس لے چلو. فرمایا ابو سفیان یہیں پہ رک, اگر اس حال میں تمہیں لے کر جاؤں گا مسلمانوں کی نظر پڑ جائے گی تو اسلام کا سب سے بڑا دشمن, اسلام کو مٹانے کے ہر منصوبہ تیری حویلی میں بنتا رہا. میرے بھائی حضرت حمزہ کو شہید تیری بیوی ہندا نے کرایا.
सवारी पर नबी का चचा अपने साथ बिठा कर ले जा रहा है, यकीनन अल्लाह के नबी ने इजाजत दी होगी, उन्हें बुलाया होगा, तेरी जान बच जाएगी। अबू सुफियान वहीं पे रुक गया। अरे मुझे कहने की इजाजत मिले। आज अबू सुफियान अब खुद नहीं आया बल्कि लाया गया है। मेरे रब की रहमत लेकर आई। अबू सुफियान आया नहीं बल्कि अरे किसी को कैसे यकीन था नबी अलैहिस्सलाम के चचा का कातिल वाशी को अमान भी मिलेगी, ईमान भी मिलेगा। लेकिन दुनिया वालों ने अपनी आंखों से देखा दरबारे रिसालत से वाशी इब्ने हर्ब को, जिसने मेरे नबी के चचा को बेदर्दी से शहीद किया था, जब वो अमान लेने के लिए आया तो मेरे नबी की बारगाह से वाशी को अमान भी मिली और ईमान भी मिला। इसी तरह अबू सुफियान के बारे में भी लोगों ने देखा कि इसे अमान भी मिली और ईमान भी मिला। हज़रत अब्बास सवारी पर बिठाकर नबी अलैहिस्सलाम के खैमे की तरफ तेज दौड़ाते चले जा रहे हैं। निगाह उमर पर गई। हज़रत उमर ने अरे बांग लगाई, अरे खुदा और रसूल का दुश्मन आ गया है, ये जिंदा सलामत वापस ना जाने पाए। हज़रत अब्बास क्योंकि सवारी पर थे, हज़रत उमर पैदल थे। हज़रत उमर दौड़ते हुए आए। हज़रत अब्बास सवारी को दौड़ाकर नबी के खैमे तक पहुंचे। अबू सुफियान का उतरा, नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में पहुंचे। चचा ने अपने भतीजे से अर्ज़ कर दिया, या रसूल अल्लाह, ये मेरा यार है, मैंने इसको जुबान दे दी। या रसूल अल्लाह, मैं इसे जुबान दे चुका हूं, अपनी अमान दे चुका हूं। हज़रत उमर भी आ गए। फरमाया खुदा रसूल का दुश्मन आ गया है, या रसूल अल्लाह, इसको मेरे हवाले कर दीजिए, मैं इसकी गर्दन उड़ा के रख दूं। हज़रत अब्बास गुस्से में आ फरमाया, है उमर, ये बड़ी अब्द मनाफ से है, इसलिए इसको मारना चाहता। अगर ये तेरे अपने खानदान बनी अदी से होता तो क्या फिर भी तो इसकी गर्दन उड़ाता? हज़रत उमर की आंखों में ऐसे था जैसे खून उतराया हो। फरमाया, ऐ प्यारे नबी के प्यारे चचा, सुन, खुदा की कसम, अगर मेरा बाप भी मेरे नबी का दुश्मन होगा तो उसका सर भी उड़ा। मेरा रिश्ता ताल्लुक उसके साथ है जो मेरे नबी का दोस्त है, जो मेरे रसूल का दुश्मन है, अब वो कितना ही करीबी क्यों ना हो, मुझे रब की जमीन पर चलता हुआ बर्दाश्त नहीं होता। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उमर अपना गुस्सा कंट्रोल करो, चचा जान इसको अमान और जुबान दे चुके हैं, बना दे चुके। चचा अबू सुफियान को अपने खैमे में ले जाओ, अपने पहरे में रखो, रात तुम्हारे पास रहे, सुबह की नमाज के बाद इसको फिर हमारे पास ले आओ। हज़रत अब्बास अपने खैमे में ले बाहर पहरा देते हुए सारी रात। अबू सुफियान खैमे के अंदर, रात गुजरी, सुबह हुई, फिर लेकर आ। नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा, है अबू सुफियान बोल, क्या भी तुझे यकीन नहीं कि अल्लाह एक है, वहदहु ला शरीक है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं? अबू सुफियान बोला, नहीं मुझे यकीन कि रब सच्चा वही है जिसको आप रब कहते। बाद में कोई पूछा गया तो कहने लगे, क्या मैं खैमे में गया था तो मैं सारी रात अपने एक एक मक्का के खुदा का नाम ले लेकर मदद के लिए पुकारता रहा, लेकिन कोई मदद करने के लिए नहीं आया। सारी रात मैंने लात को पुकारा, मैंने मनात को पुकारा, मैंने ओल का नाम लिया, हुबल का नाम लिया, उस्सा का नाम लिया, कोई माबूद मेरी मदद के लिए ना आया।
مکہ میں داخلے کا وقت ہے، ابو سفیان کو مکہ بھیج دو، یہ پہلے مکہ چلا جائے، خانہ کعبہ کے پاس مکہ والوں کو جا کے ہماری طرف سے یہ باتیں بتا دے۔ ابو سفیان نے کلمہ تو پڑھ لیا، لیکن اسلام کی کامل تصویر اسے دکھانا باقی تھی، اسلام کے حقیقی خط و خال اسے دکھانے ابھی باقی تھے، اس کی تربیت کرنا بھی باقی تھی۔ ابو سفیان کو مکہ سے باہر پہاڑی پر کھڑا کر دینا، ارے میرے صحابہ اس کے سامنے سے گزرے، اسے سلامی پیش کریں، یہ میرے صحابہ کا چلنا دیکھے، میرے صحابہ کا اتفاق و اتحاد دیکھے، میرے صحابہ کی یکانگت دیکھے، اللہ کے حضور میرے صحابہ کی گردنوں کا جھکنا دیکھے، میرے صحابہ کے باتوں پر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کے نشان دیکھے، ارے اسے کھڑا کر دینا، میرے پیارے صحابہ کے چہروں پر ایمان کا نور و اطمینان یہ اپنی آنکھوں سے دیکھے، اسے پتہ چلے میں اسے دکھانا چاہتا ہوں، ارے یہ میری ساری زندگی کی کمائی، یہ ہے چلتے پھرتے کتابیں، جب کتابوں کا ایک ایک ورق، ارے باعث ہدایت، ان کا اٹھنا بھی باعث ہدایت، ان کا بیٹھنا بھی باعث ہدایت، ان کا چلنا پھرنا بھی باعث ہدایت، ان کا کھانا پینا بھی باعث ہدایت۔ فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، ارے جو بھی ان میں سے کسی کے نقشے پا پر چلے گا کبھی گمراہ نہیں ہو پائے گا۔ یہ چلتے پھرتے ہدایت کے ڈپو ہیں، میں اسلام کی سچی تصویر دکھانا چاہتا ہوں۔ ابو سفیان مکے پہنچا، خانہ کعبہ کے پاس آ کے مکہ والے سارے اکٹھے ہو گئے، اس نے تقریر کی، اور میرے نبی نے جب ابو سفیان کو رخصت کیا تو ایک اس کا دل جیتنے کے لیے دور جملہ بھی ارشاد فرمایا، فرمایا ابو سفیان مکے والوں سے جا کر کہہ دو جو تیری حویلی میں آ جائے گا ہم اسے کچھ نہیں کہیں۔ ابو سفیان بولا یا رسول اللہ میری حویلی چھوٹی ہے، مکہ کی آبادی زیادہ، فرمایا جو اللہ کے گھر کے احاطے میں آ جائے گا ہم اس پر بھی تلوار نہیں اٹھائیں۔ ابو سفیان پھر بول پڑا یا رسول اللہ حرم میں کعبہ بھی مختصر ہے، چھوٹا ہے، مکہ کی آبادی زیادہ، میرے نبی رحمت کی رحمت للعالمین ملیلہ فرمائیے، فرمایا ابو سفیان جو مکہ والوں سے کہہ دو اپنے اپنے گھر کے اندر بیٹھ جائیں، دروازے بند کر لیں، ہم کسی چار دیواری کے اندر میرا کوئی غلام داخل نہیں ہوگا، جو لڑنے کے لیے تلوار لے کر گلی میں نہیں آئے گا ہماری طرف سے اس کے لیے بھی معافی ہے۔ ابو سفیان کے دل کے بند دریچے کھل گئے، اسلام کی حقیقی تصویر سامنے نظر آ گئی، اپنے مظالم یاد آئے، ہمارے تیر ان پر برستے تھے، ہماری برچیاں ان کے لیے نکلتی تھی، ہمارے نیاموں سے تلواریں ان کے خاتمے کے لیے میدان میں آتی تھی، مگر ان کا سلوک دیکھیے، کمال اس نے سلوک ہے کہ عام معافی کا اعلان کر دیا گیا، ابو سفیان جو تیرے گھر میں بنا لے لے ہماری طرف سے امان ہے، جو اللہ کے گھر کے صحن میں آ جائے ہماری طرف سے امان ہے، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر کے اندر بیٹھ جائے ہمارا کوئی غلام اس کا دروازہ کھٹکھٹائے گا بھی نہیں۔ کمال حسن سلوک ہے، ارے پوری دنیا بھی کوشش کرے تو اس کی مثال ڈھونڈنے سے بھی نہیں مل سکتی۔ ابو سفیان نے جب یہ باتیں بتائیں مکہ والوں تو مقابلہ نہیں کر سکتے، مسلمان آ چکے تمہارے سر کے اوپر، کسی بھی لمحے وہ داخل ہو جائیں گے شہر کے اندر، یا اللہ کے گھر میں آ جاؤ گے بچ جاؤ گے، میرے
حویلی میں چلے جاؤ گے بچ جاؤ گے، اپنے گھر کے اندر بیٹھ جاؤ گے دروازہ بند کر کے بچ جاؤ۔ پورا مکہ امنڈ آیا، ہر طرف چیخ گویاں ہونے لگی، ہمارا سردار ہو کے باتیں ان کی طرف سے کر رہا۔ اب ان کو کون بتائے کہ مسلمان تو کلمہ پڑھ یہاں سے گیا تھا کافر، اب جنت کا مالک بن کے آ گیا، نور ایمان سے سینہ بھر کر آیا ہے۔ ابو سفیان کی بیوی ہندہ، جسے ہندہ جگر خور کا نام دیا گیا مکے میں، نبی علیہ السلام کے چچا حضرت امیر حمزہ کو اس نے شہید کروایا بازی کے ذریعے، جسم کا مسئلہ کرایا، آزا کعبے حال بنایا، گلے میں ڈالا اور ڈانس کیا، ناچی لیے میدان جنگ کے اندر خوشی کا جشن منایا تھا، اور کلیجے کو کھانے کی کوشش کی تھی، چبانے کی، مگر کریم آقا کی رحمت للعالمین کے کیا کہنے، آخر میں یہی ہندہ بھی آتے معافی مانگنے تو میرے نبی نے معاف آج ہم اس ہندہ کو بھی عزت کے نام سے یاد کرتے ہیں، صحابی رسول ہیں حضرت سیدہ ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ اس سلمے تک ابھی حالت کفر پر تھی۔ جب شوہر ابو سفیان نے یہ تقریر کی تو کہتے ہیں مکے والوں مر گیا، تمہاری غیرت جواب دے گی، اس کا منہ نوچ لو، تمہارا لیڈر ہو کر یہ چربی کا ڈھیر، موٹے تھے ابو سفیان بہت زیادہ، تو بیوی کہتے ہیں چربی کا ڈھیر کیا کہہ رہا ہے، نوچ لو اس کا منہ۔ کوئی آگے نہ بڑھا، اگر سردار تھے تو بیوی نے خود حملہ کر ابو سفیان پر، اپنے شوہر پر اس کا منہ نوچنے کے لیے، لیکن لوگ آڑے آ گئے، ابو سفیان کو بچا لیا گیا۔ ابو سفیان شہر سے باہر نکلے، حضرت عباس کے کہنے پر پہاڑی کے اوپر کھڑے ہوئے، صحابہ کرام شہر میں داخل ہونے کے لیے 4 دستے الگ الگ تشکیل دیے، ایک فوجی دستے کی قیادت مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے، ایک دستے کی قیادت سیف اللہ جن کا لقب تھا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے، ایک دستے کی قیادت حضرت زبیر بن عوام کر رہے، اور چوتھے دستے کی قیادت حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے۔ اور مکہ شہر کے اندر کعبے کے بعد سب سے پہلے جو دستہ پہنچا وہ مولا علی المرتضیٰ شیر پہلے مولا علی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دستہ جب وہاں سے گزرا جہاں ابو سفیان پہاڑی کے اوپر کھڑا تھا، نظر پڑ گئی، اب سعد کے علم میں نہیں تھا کہ یہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکے ہیں۔ حضرت سعد نے جو ہی دیکھا ابو سفیان کو دیکھ نعرہ لگا دیا، الیوم یوم الملحمہ، الیوم یوم الملحمہ، آج انتقام کا دن ہے، آج بدلہ لینے کا دن ہے، ہم ایک ایک کافر کو مار ڈالیں گے۔ جو ہی ابو سفیان نے جملہ سنا، نبی علیہ السلام کا نام لے کر مخاطب ہو کے عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صاحب کو دیکھیں کیا کہہ رہا ہے۔ میرے نبی نے وہی سے آواز لگائی، ارے صاحب میں تجھے معذور کرتا ہوں اس کی قیادت سے، اور تیرے دستے کی قیادت بھی علی المرتضیٰ کے سبب کرتا ہوں، اور صاحب سن، ارے آج کا دن انتقام لینے کا دن نہیں ہے، الیوم یوم المرحمہ، آج رحمت والا دن ہے، معاف کرنے والا دن۔ چاروں کے چاروں دستے مختلف طریقوں سے داخل ہو کے خانہ کعبہ کے پاس، کہیں مساہمت نہیں ہوئی، صرف جنوب کی طرف سے جہاں سے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے تھے، قبیلے حبش کے چند نوجوان تلواریں لے کر ان کے مقابلے کے لیے آئے۔ آپ نے خبردار کیا وہ باز نہ آئے، پھر پہل ان کی طرف سے ہوئی، 2 مسلمان شہید ہو گئے، پھر خالد بن ولید نے سیف اللہ والی تلوار چلائی، 13 آدمی کافروں کے بھی مارے، ٹوٹل 15 آدمی ایک جان فانی سے رخصت ہوئے، 16 آدمی نہیں مرا، 2 مسلمان اور 13 کافر، اور پورا مکہ فتح ہو گیا، پورا مکہ فتح ہو گیا۔
عثمان بن طلحہ کانپ رہا تھا، فوری طور پہ چابی نکالی، ماں کو سمجھایا اور میرے نبی کے آگے حوالے کر میرے رسول نے اپنے ہاتھوں سے کعبے کا دروازہ کھولا، اور نہ عثمان میں نے تمہیں کہا تھا نا ایک دن میں چابی مانگوں گا تو مجبور ہوگا دینے پر، اور میں جسے چاہوں گا عنایت کروں گا، عطا کروں گا، اور سوچتے ہو میں کس کو دوں گا؟ اب وہ خاموش، آپ نے فرمایا یہ لو، یہ چابی پھر میں تجھے دے یہ لو چابی، اور اعلان کیا جب تک کوئی ظالم آ کر تو سے زبردستی چھین نہیں لے گا، قیامت تک یہ چابی تیری اولاد اور اولاد میں چلتی رہے گی۔ میرے رسول کی زبان نبوت سے جملہ نکلا، آج تک پورا ہوگا۔ آج بھی کعبے کے کنجی بردار، کلید بردار جو لوگ ہیں عثمان بن طلحہ کی نسل میں سے، آج پہاڑ بھی خوشیوں سے جھومنے لگ گئے، اللہ کا گھر بھی خوشی سے جھومنے لگ گیا۔ ارے یہی وہ پہاڑ تھے، یہی جبل ابو قبیس تھا، یہی اللہ کا گھر تھا۔ مدتوں بعد یہ بھی تو ترس رہے تھے آدھا وہ گھڑی لا کہ ہم بھی تیرے حبیب کا دیدار کر پائیں۔ حرم میں کعبہ کا منظر بھی ارے دیدنے تھا، ایمان افروز تھا، تصور کلش کر طواف کرتا ہے، آنکھوں میں وہ پرانی یادیں، آپ آئے گھر آ گیا، جس گھر کو چھوڑ کر گئے تھے اللہ کے گھر کو دیکھا، ہر آنکھ اشکبار ہے، ارے توحید کے ترانے گونج اٹھے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ کریم آقا علیہ السلام خانہ کعبہ کے اندر مولا علی المرتضیٰ گئے، حضرت بلال گئے، حضرت عثمان ابن زید گئے، اور یہ کنجی بردار عثمان ابن طلحہ بھی گیا۔ یہ پہلے 5 خوش نصیب ہیں جو فتح مکہ والے دن کعبے کے اندر ہے۔ نبی علیہ السلام، مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نوجوان صحابی تھے، دوڑ کر آئے اور داخل ہو گئے جلدی، اور یہ کنجی بردار عثمان ابن طلحہ، یہ 5 افراد انہیں سب سے پہلے کعبے کے اندر جانے، نبی علیہ السلام نے سارے بت گرانے شروع کر دی، سارے بت گرا دیے، ایک بت اونچائی پہ رکھا تھا، فرمایا علی آؤ میرے کندھوں پر چڑھ جاؤ اور اس اوپر والے بت کو گرا تو ہمارا ہاتھ نہیں پہنچے۔ مولا علی مسکرائے، یا رسول اللہ یہ رات میری سمجھ میں نہیں آتا، چند فٹ کا فاصلہ ہے، آپ فرماتے ہیں یہاں تک ہاتھ نہیں پہنچتا، جب کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آپ کی انگلی ہلی تو چاند 2 ٹکڑے ہو گئے۔ منظر ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ آپ نے اشارہ کیا تو ڈوبا سورج واپس لوٹا ہے۔ میرے نبی نے تبسم فرمایا، فرمایا علی تم باتیں اچھی کر لیتے ہو، لیکن آج آؤ میرے کندھوں پر سوار ہو کر بت گراؤ اوپر والا۔ مولا علی شیر خدا ہیں، تڑپ گئے، یا رسول اللہ میرا عشق ایمان گوارا نہیں کرتا کہ میں نبی کے کندھوں پر سوار ہو جاؤں، میں شیر ہوں اللہ کا، میں نیچے بیٹھ جاتا ہوں، آؤ میرے کندھوں پر چڑھ جائیے اور اپنے ہاتھوں سے اس بت کو بھی توڑ ڈالیے، شیر ہوں میں اللہ کا۔ نبی علیہ السلام پھر مسکرا کے فرماتے ہیں علی بات تیری ٹھیک ہے، لیکن تو نہیں جانتا یہ رات میں جانتا ہوں کہ تیرے کندھے کمزور ہیں، نبوت کا بوجھ اٹھا نہیں پائیں گے۔ ارے فتح مکہ کے دن مولا علی کے لیے فرمایا گیا تو اللہ کا شیر ہو کر بھی اتنا کمزور ہے، نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، اور ہجرت کی رات پوری کائنات نے دیکھا، ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر صدیق میرے رسول کو کندھوں پر لے کر غار تک لے گیا۔
کے بعد میرا مصلی اسے دینا جو میرا بوجھ اٹھا سکتا ہے. سارے مسئلے حل ہیں. حضرت علی کو حکم ملا. حضرت علی نبوت کے شانوں پر کیا شان تھی علی المرتضی. ولایت نبوت پر سواری کر رہے. علی نبی پر سواری کر. خیالوں میں آنکھیں بند کر کے دیکھتا ہوں تو کیا منظر دکھائی دیتا ہے. علی نبی کے کندھوں پر, فاطمہ نبی کے کندھوں پر, حسن میرے رسول کے کندھوں پر, حسین پاک میرے نبی کے کندھوں پر, اور خود نبی صدیق کے کندھوں پر. ایسا عجیب منظر. ارے جو قسمت والا میرے رسول کے کندھوں پر آیا وہ بھی بڑی شان والا, لیکن جس کے کندھوں پر میرا نبی سوار ہوا وہ بھی بڑا ماننا پڑے گا, ورنہ تو عقیدہ برباد ہو جائے گا. سچ کو, حقیقت کو تسلیم کرنا پڑے گا. حضرت علی سوار ہوئے, خود کو توڑنے لگے. میرے نبی نے سوال کیا, علی بول تیرا ہاتھ کہاں تک. ظاہری طور پر بات ہے خود کو گرانے کی تھی, مگر جو فرماتے آنا مدینہ العلم والی البابھا, میں علم کا شہر, علی اس کا دروازہ ہے. اب علم کے شہر کی طرف سے سوال آیا, علی بول, ہم نے تجھے بلندی دی, اپنے کندھوں پر بٹھا کے سوال کیا, اب بتا تیرا ہاتھ کہاں تک پہنچا. جو رازدار رسول تھے, مزاج شناس رسول, فوراً علی مرتضیٰ بولے, یا رسول اللہ اگر آپ بھی اجازت دیں تو عرش اعظم کے پائے کو پکڑ کر نیچے لے آؤں. میرے نبی نے فرمایا کہ ہاں سن رہے ہو, اب کرتے یا رسول اللہ, کیونکہ عرش تک پہنچ کر میں نے زمین پر چھلانگ لگائی, مجھے چوٹ نہیں آئی. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا, علی تجھے چوٹ کیسے لگتی, تجھے وہاں تک لے جانے والے ہم ہیں اور وہاں سے نیچے لانے والے جبریل علیہ السلام. کریم آقا علیہ السلام خانہ کعبہ کے دروازے کے اندر کھڑے ہیں. فرمایا, اے بلال آؤ آذان کرو. کالے تن والا, روشن من والا بلال, اے بلال آؤ آذان پڑھو. یا رسول اللہ, جہاں پر آپ حکم فرمائے کہاں کھڑے ہو کر آذان پڑھوں. فرمایا, پورے مکہ کو دکھانا ہے, کعبے کی چھت پر کر. اس بلال کے گلے میں رسی ڈال کر مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا تھا, گرم ریت پر لٹایا جاتا تھا, سینے پر بھاری پتھر چٹانیں رکھ دی جاتی تھی, آگ کے انگاروں پر لٹایا جاتا تھا, بیل بکریوں کی طرح خرید اور بیچا جاتا تھا. ان مکہ والوں کو آج بتلانا ہے کہ دیکھو اسلام کے اندر آنے کے بعد بلال کو کیا عزت اور توقیر ملی. رب کا کعبہ نیچے ہے, میرے رسول کا غلام ہوگا. حضرت بلال چھت کے اوپر آ گئے. جب چھت کے اوپر آئے تو سوچ میں پڑ گئے. ارے بھائی, زمین پر کھڑے ہو کر اذان پڑھتے ہیں تو کعبے کی طرح منہ کرتے ہیں, کعبہ نیچے میں اوپر ہوں تو کدھر منہ کر کے اذان پڑھو. عرض کر رہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی علیہ السلام سامنے تجیب ہے, بلال اذان پر آقا کہتے ہیں مسئلہ شریعہ ہے, زمین پر کھڑے ہو کے کوئی اذان پڑھے تو کعبے کی طرف رخ کرنا پڑتا. اب کعبہ نیچے میں اوپر ہوں, اب نیچے کی طرف منہ
جو رسول رحمت نے مکہ والوں کے سامنے 7 الفاظ کہ سارے انسان آدم کے اولاد، کالے ہوں، گورے ہوں، شرقی ہوں، غربی ہوں، عربی ہوں، اجمی ہوں، امیر ہوں، غریب ہوں، چھوٹے ہوں، بڑے ہوں، ایک باپ کی اولاد ہے، لہذا انسان ہونے کے ناطے سب برابر، کسی کو کسی پر برتری حاصل نہیں۔ دین اسلام میں اگر برتری ہے تو تقوی کی وجہ سے ہے، نیک اعمال کی وجہ سے ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تم میں سے زیادہ عزت والا وہی ہے جو زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے، اس کے علاوہ کوئی۔ اے مکہ والو بولو آج تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ پورا مکہ پایم زباں ہو کر بولا انتا اخی کریم و ابن اخن کریم، سبحان اللہ سبحان اللہ، آپ کے والد بھی کرم کرنے والے، آپ انہی کے بیٹے ہیں، آپ سے بھی ہمیں امید ہے کہ آپ بھی کرم کی بارش برسائیں۔ نبی علیہ السلام نے جملہ سنا کہ میرے والد کی بھی عزت کی لوگوں نے، تو آپ نے فرمایا انی اقول لکم کما قال یوسف لاخوتہ لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء، جس طرح یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا جنہوں نے کنویں میں ڈالا تھا یوسف کو، آپ نے انہیں کہا تھا آج جاؤ تم آزاد ہو، میں تم سب کو معاف کرتا ہوں، کسی سے انتقام بدلہ نہیں لیتا۔ اے مکہ والو میں بھی یوسف والی بات دہراتا ہوں، جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا، ہاں معافی کا اعلان کرتا ہوں، کسی کو کچھ نہیں کہا جائے گا، سب کے لیے معافی۔ اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ، سب کو معاف کر دیا۔ یہ نہیں فرمایا جو کرنا پڑے گا اسے معاف کروں گا، نہیں، سب کو معافی۔ کافر، مشرک، بے ایمان، دشمن، تیر چلانے والے، تلواریں چلانے والے، جنگ کرنے والے، راستے میں کانٹے بچھانے والے، اٹھتے رسالت پر اوجری رکھنے والے، سب کو معاف کیا۔ سب کے سر شرمندہ ہو کر جھکے، سارے اپنے اپنے گھروں کی طرف جانے لگے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں لوگ سوچ رہے تھے یہ آپ کا اپنا آبائی وطن ہے، اپنا شہر ہے، ہجرت سے پہلے یہی رہتے تھے، آپ سامنے مروہ کے پاس گھر تھا، یہاں سے چلے گئے آج سے 8 سال پہلے۔ اب دیکھتے ہیں کسی غلام کو بھی حکم دیں گے تو اس کا گھر آپ کا اپنا گھر ہو جائے گا۔ مگر یہ بھی ایک تاریخی المیہ ہے کہ نبی علیہ السلام کا گھر مبارک سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان مروہ کے دروازے سے میں جو میدان پڑا ہے، یہاں پر تھا 2 منزلہ خوبصورت بنا۔ حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد، نبی علیہ السلام کی ہجرت فرمانے کے بعد، حضرت علی کے بھائی حضرت عقیل کی ملکیت میں آیا، ورثے میں آیا، اور حضرت عقیل نے بعد میں آگے بیچ دیا، اب وہ مکان بھی نہیں رہا۔ نبی رحمت نے اعلان فرمایا کہ شہر سے باہر جہاں ہمارا خیمہ لگا ہے مقام الخائف میں، ہم اسی اپنے خیمے میں جا کے ٹھہرے۔ 15 دن نبی علیہ السلام مکہ مکرمہ کی سرزمین پر رہے۔ ان 15 دنوں میں پورا مکہ اسلام کے اندر آ گیا۔ رب نے جو مدینے سے چلتے ہوئے آیا سورہ نصر عطا کی تھی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، آج منظر دیکھا گیا کہ رب کے فرمان کے مطابق فوج در فوج، گروہ در گروہ لوگ آتے گئے اور کلمہ پڑھتے گئے، اسلام میں داخل ہوتے۔ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ، اس کی بیوی یا رسول اللہ میرا شوہر اکرمہ اسلام کا بدترین دشمن ابو
تجھے معاف۔ وہ فوراً بول پڑا میں کلمہ نہیں پڑھوں گا۔ فرمایا آپ نے کب کہا ہے تو کلمہ پڑھ، تو نے معافی مانگی ہم نے تجھے معاف کر دی۔ 5 دن کے بعد وہ 100 سینے 5000 دینار لے کر آیا اور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں تحفۃً پیش کی۔ کہتے یا رسول اللہ کلمہ میں نے ابھی بھی نہیں پڑھی۔ فرمایا نہ پڑھو، لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد پھر روتا ہوا آیا۔ آقا کیا کہنے آپ کے حسن سلوک کے، کیا کہنے آپ کی رحمت للعالمین کے، میں اتنا بڑا دشمن اور آپ کا اتنا بڑا کرم، جو نبی دشمنوں پر اتنا مہربان ہے تو اپنوں پر کتنا کرم کرتا ہوگا۔ فوراً کلمہ پڑھ کر مسلمان، فوراً کلمہ۔ انصار آخری جملہ، انصار مدینہ کے دل دھک دھک کرنا شروع ہو، پریشان ہو کہ 15 دن ہو گئے اللہ کے نبی مکہ بیٹھے، پورا مکہ اسلام کے اندر آ گیا، نبی علیہ السلام